اور نہیں بھیجا ہم نے فی قریۃ کسی بستی میں من النبیین من نبیین نبی سے کسی نبی میں کو کسی بستی میں ہم نے نہیں بھیجا مگر کیا اخذنا پکڑ لیا ہم نے اہلہا اس کے رہنے والوں کو بالبأساء والضراء سختیوں سے اور تکلیفوں سے کیوں لعلہم یضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں عاجزی کریں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر بستی میں جب رسول آیا، کسی بھی جگہ پہ جب رسول آئے تو رسول کے آنے کے بعد لوگوں نے ان کو نہیں مانا۔ جو نارما پڑھ رہے ہیں پورے قرآن میں آپ یہی دیکھ رہے ہیں، کبھی نہیں کسی نے ایسا ہوا کہ کوئی نبی آیا اور لوگ فوراً اس کی آواز پہ لبیک کیا دینے والے ہوں، فوراً مان جانے والے ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ تو لوگ نہیں مانتے تھے۔ جب لوگ نہیں مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سختیاں بھیجتا، ان کے اوپر تکلیفیں بھیجتا۔ کیوں؟ کیا ضرورت تھی بھیجنے کی؟ تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اللہ کے آگے عاجز ہو جائیں۔ کیا سختیاں اور تکلیفیں بھیجنے سے انسان اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے؟ ہم اپنی ہی حالت دیکھ لیں، کیا ہوتا ہے جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے؟ کیا ہماری ایمانی حالت وہی ہوتی ہے جو بغیر تکلیف کے وقت تھی؟ بغیر تکلیف میں تو ہم بھولے ہوتے ہیں، اپنے مگن ہوتے ہیں، کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی کوئی رہ گئی، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو گیا یا ہسبینڈ کی جاب چلی گئی، پھر تو دیکھو نمازیں بھی پوری، ایون تہجد پہ بھی اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، وظیفے لمبے لمبے کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہر وقت دعائیں ہو رہی ہیں، ہر وقت اس کے سامنے توبہ استغفار ہو رہی ہے، ہر وقت گڑ گڑا رہے ہیں، آج ہی اتنی آ گئی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے اپنی طرف بلانے کا، اپنی طرف رجوع کرنے کا، کہ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ بدحالی کو کی جگہ خوشحالی کو۔ بدحالی کیا تھی ان کے اوپر؟ فقر و فاقہ یا بیماری یا اموات ہو رہی ہیں یا شدید گرمی یا شدید تکلیف کے اندر ہے، اس کو ہم نے بدل دیا، ان کی یعنی حالت بدل دی اللہ تعالیٰ نے۔ ان کی حالت کیا کر دیا؟ وسعت، فراغی، ترقی، سلامتی، صحت، مال سب مل گیا، آسودگی آ گئی۔ ٹھیک ہے؟ کیوں یہ ہوتا ہے؟ تم تکلیفوں میں تو میری طرف نہیں آئے، تو اب اچھے حالات میں میری طرف آ جاؤ، ہو سکتا ہے ابھی شکر گزار ہو جائیں، اس میں نہ صحیح، برے میں نہ صحیح، اچھے میں ہی آ جاؤ۔ برے میں تو تمہیں اللہ سے شکوے ہونے شروع ہو گئے، شکایتیں ہونے شروع ہو گئی، اللہ کیوں ہم مسلمان کے نہیں ہیں؟ یہ تو اللہ کا قانون ہے۔ کوئی کافر ہے یا کوئی ایک فاسق قوم ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں مشکلات آتی ہیں ان کو جگانے کے لیے۔ اب کوئی کہے کہ مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ جب بدل دیتا ہے نعمتوں سے، تو اب کوئی کہے حتی عفو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دی۔ وقالو، وہ کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہنے لگے، اب کوئی کہے کیا اس ساری نعمتیں پا کے حتی عفو، وہ نعمتیں بھی اتنی اللہ تعالیٰ فراوانی کر دے، اتنی فراوانی کر دے، اتنی خوشحالی دے دے، اتنی ترقی دے دے۔ اب سوچیں ذرا، جسٹ امیجن کریں آپ کا جو ملک ہے، اب ایک دم اس کی حالت بدل جائے، وہ پیرس بن جائے، وہاں پہ اتنی ترقی ہو جائے، خوشحالی آ جائے، سب ہو جائے، تو کیا ہوگا لوگوں کا حال؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگ شکر گزار ہوں گے؟ لوگ اللہ کے آگے جھک جائیں گے؟ یا یہی ہوگا جو یہاں پہ کہا گیا کہ قومیں پھر کیا کرتی تھیں؟ ان کے پاس نبی آئے، سختیاں آئیں، تب بھی نہ سدھرے، پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ خوشحالیوں کے دروازے کھول دیتا، اتنی خوشحالی آتی۔ تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ جو ہمارے ماں باپ پہ، ہمارے آباء و اجداد کے اوپر سختیاں آتی تھی نا، وہ تو بس کیا تھا؟ قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے ماں باپ کے اوپر تو تکلیفیں آئیں اور خوشیاں بھی آئیں، یعنی اپس اینڈ ڈاؤنز ان کے اوپر آتے رہے۔ تو ایسا تو ہوتا ہی ہے بھائی، یہ تو زمانہ ایک حالت میں تھوڑی رہتا ہے، ہمیشہ اپ اینڈ ڈاؤن تو آتے ہیں، تو ایسا تو ہوتا رہتا ہے۔ تو اس میں اب ہم شکر گزاری یا معافی مانگنا، اس لیے کہ ابھی تک اعمال تو درست ہوئے نہیں ہیں نا، ایسے تھوڑی کہ اللہ کی طرف سے کوئی انعام آ گیا۔ معافی تو اس وقت بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ
تیری اتنی نعمتیں ہیں اور ہم پھر بھی تیری نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، بجائے یہ ہونا چاہیے تھا، تو الٹا کیا کر رہے ہیں؟ لو اس میں کیا بات ہے؟ اب خوشحالی آئی ہے تو اب سوچ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے ماں باپ کے اوپر تو مصیبتیں ایسے ہی بس آتی رہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی اتنی ترقیوں کے بعد ہمیں کوئی پکڑ آئے گی. کیونکہ دیکھیں جب انسان کو خوشیاں ملتی ہیں یا ترقیاں ملتی ہیں، خوشحالیاں ملتی ہیں، آٹومیٹکلی اس کے ذہن میں یہ بات گھومنے لگتی ہے کہ بس اللہ تو میرے سے خوشی ہے نا، خوش ہے تو دے رہا ہے نا. نہیں، دنیا کا ملنا یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی کوئی خوشی کی نشانی ہے، نہ دنیا کا جانا سمجھیں کہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے، ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بہت کچھ دیا تو یہ اللہ کی رضا کی تو نشانی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے تو آزماتا ہے، اللہ لیتا بھی ہے تو آزماتا ہے.